السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. پھر ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوتی ہے. ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ الہلالیہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی جو بدر میں شہید ہو گئے تھے. ان کے بعد رمضان 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی. وہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کی. انہیں جاہلیت میں ام المساکین کہا جاتا تھا، یعنی اسلام سے پہلے، کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی. آپ سے شادی کے 8 مہینے بعد یا تقریباً 3 مہینے بعد ربیع الثانی 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا. پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ ہیں بنت امیہ مخزومیہ ہیں رضی اللہ عنہا. یہ حضرت ابو سلمہ کے عقد میں تھی. ابو سلمہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی تھے اور ان سے ان کی کئی اولادیں بھی تھیں. یعنی ایک تو سلمہ نام کے نوجوان تھے اور ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام زینب تھا. تو زینب ربیبہ بن کے نبی علیہ السلام کے ہاں آئی تھی. ابو سلمہ جمادی الاخری 4 ہجری میں انتقال کر گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں چند روز باقی تھے کہ ان سے شادی کر لی. یہ بھی فقیہ ترین اور عقل مند ترین عورتوں میں سے تھی. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بھی نام لیا ہے کہ ان کی بھی فقہی فتاوا کو اگر جمع کیا جائے تو پورا ایک والیوم تیار ہو سکتا ہے. ان کی فقاہت تو خیر بڑی مشہور ہے، لیکن وہ یاد ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب واپسی تشریف لانا چاہ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب اٹھو، احرام کھول دو اور اپنی قربانیاں کرو، سر منڈاؤ، واپس چلتے ہیں. تو آپ نے جو اعلان کیا تو صحابہ کو کافی تکلیف تھی کہ ہم آئے تھے، چاہتے تھے کہ عمرہ کر لیں، لیکن معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں بھی ہم کافی حد تک یوں لگتا ہے کہ شکست کھا گئے. ہم نے دب کے تمام شرائط کو قبول کر لیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو سب صحابہ خاموش ہیں دکھ کی وجہ سے، مگر انہوں نے نہ نہیں کی. آپ فرماتے ہیں اٹھو کرو، کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے. تو صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھ کے نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. پھر آپ باہر تشریف لاتے ہیں پریشانی کے عالم میں. آپ خیمے جاتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں. تو ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی رضی اللہ عنہا. تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول خیریت ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ دیکھو یہ تمہاری قوم، میں کہتا ہوں اٹھو اور یہ کرو، یعنی قربانی کرو، اٹھو، سر منڈاؤ، احرام کھولو اور واپس چلیں، کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ تو سیدہ ام سلمہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو، آپ خود بسم اللہ کریں. آپ اٹھیں اور آپ اٹھ کے اپنے سر کو منڈائیں، بس آپ یہ کام تو کریں. یہ مشورہ تھا جو انہوں نے دیا. تو نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. جو ہی آپ شروع ہوئے سارے صحابہ نے ایک دوسرے کو پکڑا اور سر موڑنے شروع کر دیے. اور پھر اس کے بعد سب نے قربانیاں بھی کی، اپنی احرام بھی کھولے اور اس طرح بڑی خوشی سے واپس آ گئے. تو اس اعتبار سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فقاہت ہے یا ذہانت ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں آ کے ان کی ذہانت کو مزید ابھرنے کا موقع ملا ہے. تو یہ ابو جہل کا جو خاندان ہے بنو مخزوم، اس خاندان سے ان کا تعلق تھا. صرف ابو جہل مسلمان نہیں ہوا، لیکن باقی جو بہت سے لوگ تھے بنو مخزوم کے وہ مسلمان ہوئے. ام المومنین حضرت زینب بنت جحش بن رعب رضی اللہ عنہا
یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی. ان کی شادی پہلے پہل حضرت زید ابن حارثہ سے کی گئی، لیکن دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اپنا متبنہ یعنی لے پالک بنا رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. اہل جاہلیت میں رواج تھا کہ متبنہ بیٹے کی بیوی کو متبنہ بنانے والے باپ پر اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی ہو. اس لیے جب حضرت زید سے حضرت زینب کی عدت گزر چکی تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کر دی اور متبنہ بنانے کے عمل کو لغو قرار دے دیا. ان کا وہ جس کا بیٹا ہے وہ اس کا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کسی کے وہ باپ نہیں ہے. مرد کوئی بڑا بالغ آدمی اس وقت کوئی بھی موجود ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ السلام میرے والد ہیں، کیونکہ آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، لڑکے وہ فوت ہو گئے. تو اس لیے جتنے بھی آدمی بڑے تھے یا آپ کے ارد گرد تھے ان کو نبی علیہ السلام نے اگر زبان سے کہہ دیا تو وہ پرانے دور کی ایک بات تھی، لیکن جب مسئلہ اتر گیا تو اس وقت سمجھا دیا کہ ادعوہم لآبائہم، جو بھی غلام ہیں ان کو اپنے والد کی طرف منسوب کر کے ان کو پکارا کرو، کیونکہ تم خود جب ایک دوسرے کو کہتے ہو تو یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے. تم کسی کو کہہ دو یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یا میری والدہ ہے، یا میری بہو، یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن حقیقی معنوں میں خونی رشتہ قائم نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ لغو باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم قانون اتار کے امت کے لیے آسانی کر دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سلسلے میں بڑی شدید باتیں بھی امت کو سمجھانے کے لیے کی ہیں کہ نسبت ہر انسان اپنے باپ کی طرف کرے، کسی اور کی طرف نہ کرے. ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ سے کر دوں کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جب شادیاں ہوتی ہیں تو بچی جب گھر میں آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مسز فلاں کہتی ہے. پڑھیے آپ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مسز محمد ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پکارتے ہیں تو فرماتے ہیں عائشہ یا بنت ابی بکر، وہ ابو بکر کی بیٹی، آپ یہ فرماتے ہیں. تو اس لیے یہ جو لفظ ہے مسز یہ بھی قابل غور ہے، یہ بھی اچھا لفظ نہیں ہے. ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو یہ اچھا لفظ نہیں ہے، بہت برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو نسبت ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کی نسبت والد کی طرف ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ قانون اترا اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو لغو قرار دے دیا. یہ ذی قعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 4 ہجری میں کسی وقت یہ بات پیش آئی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عبادت گزار اور زبردست صدقہ کرنے والی خاتون تھیں. 53 سال کی عمر میں 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وفات سے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ مجھے اب سب سے پہلے وہ خاتون آ کے ملے گی تم میں جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد خواتین امہات المومنین اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہیں اور ملاتی رہیں کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے اور کس کا چھوٹا ہے. تو بعد میں جب سیدہ زینب فوت ہوئیں تو اس موقع پہ ان کو اندازہ ہوا کہ ہاتھ لمبے سے مراد یہ کہ جو بڑی سخی ہوگی. تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی. پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ خواتین میں ظاہر یہ سوکنے تھیں آپس میں، تو ان سوکن پن میں بہت سی باتیں بھی ناراضگی کی آپس میں ہو جایا کرتی تھی. تو یہ ان کو کہا کرتی تھی کہ میں تم سے زیادہ فضل والی ہوں، تمہارا نکاح زمین پہ ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ نے 7 آسمان کے اوپر سے کیا. تو اس طرح یعنی الحمدللہ سارے معاملات اس طرح سیٹل ہو جاتے تھے. ایک دوسرا تسلیم کرتا تھا کہ ہاں یہ بات واقعی ایک فضیلت کی ہے. 53 سال کی عمر میں 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، نکاح کا ذکر قرآن مجید میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سے سب سے پہلے انہی نے وفات پائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن کی گئی. پھر ہیں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حارث کی بیٹی ہیں
اور جو بنو المستلق بہت بڑا ایک قبیلہ ہے، اس کا جو رئیس ہے اس کی بیٹی تھی۔ یہ شعبان 6 ہجری میں غزوہ بنو المستلق کے دوران قید ہو کر آئیں اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک مخصوص رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا کر کے آزاد کر دیا، اس لیے کہ ایک بڑے خاندان کی اور رئیس کی بیٹی تھی، تو ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد پھر آپ نے میسج بھیجا اور اس طرح شادی کر لی۔ تو یوں ہی یہ شادی ہوئی تو یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے، کیونکہ یہ بہت سے لوگ قید ہو کر آئے تھے اور ان کے لڑکے، آدمی، بچیاں یہ سب غلام بن گئے تھے اور لوگوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ تو جو ہی انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے اس خاتون سے شادی کر لی ہے، اب ان کے رشتہ دار ہمارے گھروں میں غلام رہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، سب کو آزاد کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئی۔ 65 سال کی عمر میں ربیع الاول میں 56 ہجری اور کہا جاتا ہے کہ 55 ہجری میں وفات پائی۔ پھر ام المومنین حضرت ام حبیبہ ہیں، ان کی کنیت ام حبیبہ تھی، نام اصل میں رملہ تھا۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ یہ عبید اللہ ابن جحش کے عقد میں آئی تھی، اور جب اس سے حبیبہ پیدا ہوئیں تو ان کی نسبت سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑ گئی۔ انہوں نے عبید اللہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، لیکن وہ نصرانی ہو کر حالت ارتداد میں ہی وفات پا گیا، یعنی عبید اللہ وہاں جا کے نصرانی بن گیا، مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں ہی فوت ہو گیا۔ مگر ام حبیبہ اسلام پر قائم رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامہ مبارک دے کر نجاشی کے پاس روانہ کیا تو اسے حکم دیا کہ ام حبیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے آپ سے ان کی شادی کر دی اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر دے کر شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپس آ کر صفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں انہیں رخصت کرایا۔ 42 یا 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ پھر ام المومنین حضرت صفیہ ہیں۔ یہ حیی ابن اخطب ایک یہودی بہت بڑے ربائی تھے اور اپنی قوم کے سردار بھی تھے، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ بنو نذیر کے سردار کی صاحبزادی ہیں اور بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ خیبر میں قید ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور ان پر اسلام پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئیں۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر 7 ہجری کے وقت کی بات ہے۔ مدینہ واپس ہوتے ہوئے خیبر سے 12 میل کے فاصلے پر وادی صحبہ پہنچ کر انہیں رخصت کرایا 50 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ 52 ہجری میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقیع میں دفن کی گئی۔ ابو سفیان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بہت مخالف ہیں اور بہت دفعہ یعنی فورسز لے کے مدینہ آئے اور نبی علیہ السلام پر چڑھائی بھی کی، بہت سے صحابہ کرام کو شہید بھی کیا، جنگیں بھی لڑی، شکست بھی کھائی، واپس بھی گئے۔ دشمنی ہے، اور یہ دشمن جو اللہ کے رسول کا ہے اس کی بیٹی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دشمن کی بیٹی سے اللہ کے رسول شادی کرتے ہیں، اور یہ خاتون نبی علیہ السلام کے گھر میں آ کے اپنے والد کی جو دشمنی ہے، ظاہر ہے بیٹی ہیں ان کی، اس کو اپنے دل میں نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیا چیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ ان کے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نفرت نہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا معمولی سا کہ ام حبیبہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف کوئی معمولی سی حرکت کی ہو کہ جس سے یہ تائید ملتی ہو کہ یہ اپنے والد کے موقف کے ساتھ ہیں، نہیں ملتی کوئی بات۔ پھر اسی طرح صفیہ ہیں بنت حیی، یہ حیی بہت بڑے یہودی سردار ہیں بنو نذیر کے۔ پھر ان کے اپنے شوہر ہیں سلام ابن مشکم، غالباً ان کا نام تھا، بہت بڑے یہودی ہیں۔ وہ اسی لڑائی میں جب نبی علیہ السلام نے بنو نذیر کو یا ان کے قلعے کو فتح کیا ہے
تو اس میں سلام کو قتل کیا گیا تھا اور صفیہ اس کی بیوی تھی، اور حیی ابن اخطب جو یہودی سردار ہیں اس کی بیٹی ہیں. پھر اسی طرح پورے یہودیوں کے جو بڑے سردار تھے وہ صفیہ کے چچا تھے. نفرت تھی نبی علیہ السلام کے خلاف بڑی شدید قسم کی، لیکن یہ بھی جب نبی علیہ السلام کے گھر میں آتی ہیں تو کمال ہے کہ ان خاتون کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت بڑھ جاتی ہے اور اپنے والدین کی محبت بالکل ختم ہو جاتی ہے. جس کا شوہر مارا گیا ہو، اور شوہر مارنے والا بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، ظاہر ہے ان کے بڑے تھے مسلمانوں کے، اور جس کا والد جو ہے وہ نکال دیا گیا ہو اس علاقے سے، اور پورے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی نکال دیے گئے ہوں، اور وہ علاقہ فتح ہو گیا ہو. بتائیے، یعنی اس خاندان کی ایک لڑکی نبی علیہ السلام کے گھر میں آ جائے تو اس کے دل میں نفرت نہیں ہوگی. لیکن کیا چیز تھی کہ وہ نفرت نہیں ہے بلکہ محبت ہے. کچھ تو کردار ہے نا نبی علیہ السلام کا، کچھ تو ہے. دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عملاً یہ بات ثابت کر کے دکھائی ہے کہ میں ایک بہترین انسان ہوں. آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، باہر نہیں، گھر والوں کے ساتھ. اور میں ایسا شخص ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین انسان ہوں تمہارے مقابلے میں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دعویٰ تھا اور ثابت کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے یہ صفیہ جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ معمولی سی نفرت انہوں نے رکھی ہو، بلکہ آپ کے اخلاق اور کردار سے اتنی متاثر ہوئی ہیں، ام حبیبہ ہوں یا یہ ہوں، کہ کوئی بھی ایسی حرکت نظر نہیں آتی. ام حبیبہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابو سفیان نے جب محسوس کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اب خاموشی سے اپنی فورسز لے کے مکہ آنا چاہتے ہیں، تو وہ فوراً ایک تیز اونٹنی پہ بیٹھ کے مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے. بیٹی کے گھر جب جاتے ہیں تو بیٹی دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ بابا میرے گھر آ گئے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا ابا جان بیٹھ جائیے، وہ خود آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کا بستر پڑا تھا اس پہ بیٹھنے لگے، تو فوراً ہی اس بستر کو لپیٹ دیا. والد نے کہا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، یعنی میری عزت یہ ہے کہ میں بیٹھنے لگا ہوں اور تم نے بستر لپیٹ دیا. تو فرماتی ہیں انت رجل مشرک، تو ایک مشرک انسان ہے. اور یہ جو پاک بستر ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے. حیران ہو گیا. پھر اسی طرح صفیہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں آئیں تو ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو انصاف قائم کر رکھا تھا اپنے گھروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، تو اس میں بعض اوقات یہ رفٹ ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی تھی. تو کسی اور بیوی نے ان کو ایک دفعہ کہہ دیا انتی یہودیہ، تم یہودی ہو جاتا ہے ایسی باتیں. تو یہ بیچاری رو رہی تھی. نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا مجھے یہ کہتی ہیں. تو آپ نے فرمایا تم انہیں یہ کہہ دو میں نبی کی پوتی ہوں اور نبی کی بیوی ہوں، یہ تم جواب دو ان کو. تو غصہ بھی جاتا رہا اور یہ بھی محسوس ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہیں رکھی، بلکہ مجھے خود مقام دے دیا ہے کہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کی پوتی ہوں، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو آخری رسول ہیں ان کی بیوی بھی ہوں. بڑی خوش ہو گئی کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے یہ مقام دیا. تو 50 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ 52 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقیع میں دفن ہوئی. پھر ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث الہلالیہ ہیں رضی اللہ عنہا. یہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبرى بنت حارث الہلالیہ کی بہن ہے. ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضاء سے احرام کھولنے کے بعد شادی کی، اور مکے سے 9 میل کے فاصلے پر مقام صرف میں انہیں رخصت کرایا. اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کی وفات بھی مقام صرف ہی میں 61 ہجری میں ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ 63 ہجری میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 38 ہجری میں ہوئی، اور وہیں دفن بھی ہوئی
ان کی قبر اب بھی وہاں معروف ہے۔ یہ 11 خواتین ہیں جو بالاتفاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امہات المومنین ہیں۔ ان کے علاوہ ایک عورت ریحانہ بنت زید کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھیں یا لونڈی تھیں۔ یہ بنو نذیر سے تھیں اور بنو قریظہ کے ایک شخص کے عقد میں تھیں۔ غزوہ بنو قریظہ میں قید ہوئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد کر کے محرم 6 ہجری میں شادی کر لی اور وہ ام المومنین قرار پائیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ بحیثیت لونڈی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقیع میں دفن فرمایا۔ ان عورتوں کے علاوہ آپ کی ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جنہیں مقوقس نے ان تحائف کے ضمن میں بھیجا تھا جو آپ کے خط کے جواب میں روانہ کیے تھے۔ یہ بادشاہوں کی اولاد سے تھیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ 16 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ محرم 15 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی۔ تو ماریہ قبطیہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جو تعلق تھا، اسی تعلق کی نسبت سے آپ اہل مصر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ میرا سسرال ہے۔ تو اس لیے یہ بھی دیکھا گیا ہے عام طور پر کہ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ مصریوں کی ماشاءاللہ خاصی عزت کرتے ہیں، وہ صرف اس نسبت سے، یعنی ان دونوں عرب قوموں کا جو سعودیز ہیں یا عرب ہیں قریشی جو مکہ اور مدینہ کے رہنے والے، ان کا اہل مصر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک خاصا قلبی تعلق ہے اور وہ اسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ بیچ میں درمیان میں کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو کے اس رشتے کو قائم ضرور رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ خواتین تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ اس پہ بہرحال بہت سی اسٹڈی ہو چکی ہے، لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی زیادہ شادیاں کی، آپ پر بہت سے الزام بھی لگائے، آپ کو متہم بھی کیا گیا، اور معلوم نہیں آج کے دور میں جو جو لفظ ہو سکتے ہیں وہ سب نبی علیہ السلام پر چسپاں کیے گئے۔ لیکن سوال صرف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ بھی کیا، کیا اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی اجازت سے کیا؟ قرآن کریم نے اس کی اجازت دی تھی آپ کو، قرآن کریم میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ سورہ احزاب پڑھیں تو اس میں سب مسائل مذکور ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ معاشرہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، مانتا ہے، سارا معاشرہ اس کو تسلیم کرتا ہے، اور یہ اجازت صرف اللہ نے نبی علیہ السلام کو دی ہے، کسی اور کو نہیں دی۔ تو اس وجہ سے یہ جو اعتراضات ہیں یہ بات کے لوگوں کی محض قلم رانیاں ہیں یا زبان کھول کے چلتے چلتے فقرے ہیں جو لوگ کس دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نکاحوں میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ ان نکاحوں کے ساتھ جس قبیلے کی بھی خاتون سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا وہ پورا قبیلہ دشمنی میں ذرا کم ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اسلام اس پورے قبیلے میں پھیل گیا۔ عربوں میں یہی رواج تھا کہ جہاں رشتہ ہو جاتا وہ پورا قبیلہ اس شخص کی عزت کرتا کہ یہ اب ہمارا بیٹا ہے، اب اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہو گیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، صرف اتنا تو خیال کرو کہ قرابت کا رشتہ ہے وہ تو خیال کرو، اس کی تو ریسپیکٹ کرو، اور واقعی اس کی ایک ریسپیکٹ تھی۔ ابو سفیان خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے جس کو بالکل شکست نہیں دی جا سکتی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ لفظ کہے جب نبی علیہ السلام نے ان کی بیٹی ام حبیبہ سے شادی کر لی تھی۔ کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے روٹس پہ جا کے اپنے تعلقات کو قائم کر لیتے ہیں کہ جس سے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے یہی کام کیا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ پھر جن خواتین نے جو نبی علیہ السلام کے گھر میں آئی ہیں تو کیا ان خواتین نے بڑی بڑی قربانیاں نہیں دی؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ان کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ وہ چاہتی تو بڑے اچھے اچھے خاندانوں میں جا کے شادی کر سکتی تھی، اور ان خاندانوں میں ان کو بڑا آرام ملتا، نوکر چاکر ملتے، بڑی خدمت ہوتی، مگر انہوں نے دنیا کو ایک طرف کر کے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہیا کردہ ایک چھوٹا سا جو کمرہ ہے، اس میں شاید ایک صف بچتی ہے، اس کو ترجیح دی ہے. اور اگر ایک وقت کا کھانا ہے تو 4 وقت کا کھانا نہیں ہے، اس کو ترجیح دی ہے. یہ کم قربانی ہے، وہ تو اس چیز کو تسلیم کرتی ہے. لیکن ہم لوگ خام خواہ ان کی ہمدردی لے کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ باتیں بہرحال اس کے کافی حد تک اچھے جوابات علماء نے دیے ہیں. ہم خود مسلمان جو ہیں نبی علیہ السلام کی ان شادیوں کے بارے میں ذرا چپ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. لیکن اگر تجزیہ کیا جائے تو ایک بات ضرور سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعی یہ صلاحیت تھی کہ آپ ہر شخص کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا جانتے تھے. آپ کا گھر جو ہے نا، سب سے بڑی شہادت وہ دے رہا ہے کہ آپ گھر والوں کے ساتھ اتنے اچھے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. ورنہ یہ تو یعنی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ ان حالات میں ایک انسان اپنے آپ کو بیلنس میں رکھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہر اعتبار سے مطمئن ہے اور متوازن شخصیت ہے. کبھی آپ کو گھر والوں کی طرف سے پریشان نہیں کیا گیا اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا کہ ان کو موقع ملے گا. یہ کم خوبی نہیں ہے، بہت بڑی خوبیاں ہیں. پھر اس کے بعد اولاد ہے. یہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی. ذیل میں ان کا بھی مختصر تعارف کیا جا رہا ہے. قاسم پہلا نام ہے قاسم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. انہی کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. انہوں نے اتنی عمر پائی کہ چلنے لگے تھے، پھر تقریباً 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے. پھر زینب ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں. اللہ کی راہ میں مصائب سے 2-4 ہوئیں. آپ نے فرمایا تل کا افضل بناتی، یہ میری بچیوں میں سے بہترین بچی ہے. کیونکہ یہ جب مائیگریٹ کر رہی تھیں تو مکہ سے مدینہ آئیں تو حاملہ تھی، تو راستے میں کسی مشرک نے ان کو پیٹ پہ مارا اور ان کا حمل گر گیا. اور اسی میں ہی وہ چلتے چلتے مدینہ پہنچی ہیں اونٹ پہ سوار ہو کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت یہ لفظ فرمایا کہ کسی نبی کی بیٹی نے ایسی ہجرت نہیں کی جیسے میری بچی نے ہجرت کی ہے. قاسم کے بعد پیدا ہوئی تھی ابو العاص ابن ربیع سے ان کی شادی ہوئی، جو ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے. زینب سے ان کا ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ پیدا ہوئی. تو یہ 2 بچے تھے. امامہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تو یہ امامہ بچی گھر سے نکل آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ آپ کے اوپر چڑھ جاتی تھی، اور آپ جب بیٹھتے تو یہ آپ کی گود میں بیٹھ جاتی تھی، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو اس بچی کو اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے اور امامت بھی کرا رہے ہوتے تھے. اس قدر اس بچی سے نواسی سے پیار تھا. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گود لیا کرتے تھے امامہ کو. 8 ہجری کے اوائل میں مدینہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی. تو ابو العاص وہ بھی بہت شریف انسان تھے. ذرا اپنے خاندان کی وجہ سے وہ اپنے شرک پر قائم رہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو زبان دی یا بات کی اس کو پورا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گرفتار ہو کے آئے. ابو العاص لڑائی میں تھے، غالباً بدر کی تھی. تو یہ لڑائی میں گرفتار ہو کے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اس شرط پہ آزاد کر دیا کہ تم واپس جاؤ اور میری بیٹی کو رخصت کر دو. تو ان کا ٹھیک ہے. تو یہ واپس گئے اور زینب کو رخصت کر دیا. جب زینب پہنچی اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد یہ بھی مسلمان ہو کے پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح جو ضابطہ تھا اسی کو برقرار رکھا. لیکن جو ہی یہ پہنچے ہیں اور اسلام قبول کیا تو نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کے سامنے اپنے اس داماد کے بارے میں کہا کہ یہ میرا داماد وہ داماد ہے کہ جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اس کو سچا کر دکھایا. یعنی میں آپ کی بیٹی کو واپس بھیج دوں گا، تو کوئی تکلیف نہیں. پھر رقیہ ہیں رضی اللہ عنہا. ان سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی اور ان کے بطن سے ایک صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے. وہ 6 سال کے تھے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس کے اثر سے بالآخر وہ انتقال کر گئے. تو اس بچے کی بھی اس طرح انتقال ہونا تھا عبداللہ کا، تو 6 سال کی عمر میں ہی یہ فوت ہو گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے کہ حضرت رقیہ وفات پا گئی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو انہیں دفن کیا جا چکا تھا. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو اس موقع پر یہ خبر پہنچی. پھر ام کلثوم ہے رضی اللہ عنہا. یہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بدر سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان ابن عفان سے کر دی. اب یہاں بھی تو دیکھیے نا، بڑی عمر کا فرق ہے حضرت عثمان ابن عفان کی عمر میں اور ام کلثوم کی عمر میں، جو نبی علیہ السلام کی اپنی صاحبزادی ہیں. ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی. انہوں نے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی. پھر ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب صاحبزادی تھی. یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. نبی علیہ السلام نے وفات سے پہلے ان کے کان میں جو بات کہی تھی اور جس پر یہ مسکرائی تھی وہ یہی بات تھی. حضرت علی بن ابی طالب نے بدر کے بعد ان سے شادی کی. ان کے بطن سے 2 صاحبزادے حضرت حسن اور حسین اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئی. تو حسن حسین یہ 2 بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اسی طرح حضرت زینب اور ام کلثوم یہ بھی 2 بیٹیاں ہیں حضرت علی کے فاطمہ کے بطن سے. ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ حضرت حسین کا ذکر تو بہت ہوتا ہے لیکن حسن کا ذکر کوئی نہیں کرتا. 2 بھائی ہیں، دونوں نواسے ہیں نبی علیہ السلام کے. دونوں کا اپنا اپنا ایک کردار ہے. ایک حسن ہے، دوسرے حسین ہے، مگر حسین کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اور حسن کا نہیں ہوتا. ہم میں کون ہے جو جانتا ہو کہ محرم کے دنوں میں حضرت حسین کا تو بہت ذکر ہو جاتا ہے لیکن پورا سال حضرت حسن کا ذکر کبھی سنتے ہیں؟ نہیں کرتے. جبکہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں اور بڑے ہیں. ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا یہ جو نواسا ہے، اس نواسے کی وجہ سے امت کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہوگی اور جو بہت بڑی خون ریزی ہوگی وہ اس نواسے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. وہ اسی طرح ہی ہوا کہ اللہ نے جب حضرت علی بن ابی طالب کی وفات کے بعد ان کو مسلمانوں نے اپنے لیے خلیفہ منتخب کیا حضرت حسن کو، تو ادھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ بہت سینئر تھے اور بڑے بڑے صحابہ میں سے تھے. تو انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میرے حق میں دستبردار ہو جائیں. تو سیدنا حسن نے کہا کہ دیکھیے مسلمان مجھے بنا چکے ہیں، میں خلیفہ ہوں. تو اس موقع پہ دونوں کی جماعتیں جو تھیں وہ اتنے سخت ہو گئے تھے اپنے اپنے موقف پہ کہ ہم لڑائی لڑ کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. 40,000 فوج حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے، 40-45,000 فوج حضرت حسن کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں میدان جنگ میں آنا چاہتے ہیں. کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ یہ لوگ آئیں گے، بہت سی پھر شہادتیں ہوں گی، پہلے بھی ہم سے بہت سے مسلمان شہید ہو چکے ہیں. تو انہوں نے خاموشی کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ لائیے دیجیے ہاتھ، میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، میں لڑائی نہیں لڑتا، آپ ہی مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیے. تو اس موقع پہ سیدنا امیر معاویہ نے کہا کہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ میں خود اپنی نظروں میں شکست کھا گیا. بڑے دل گردے کی بات ہے جو تو نے کی ہے. لیکن اس صلح سے وہ 40,000 فوجیں وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور مسلمانوں میں وہ لڑائی نہیں ہوئی. یہی وہ بشارت تھی جو نبی علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی تھی. ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کردار ہے جو حضرت حسن کا ہے، مگر اس کا ذکر ہم نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر یہ کریں تو پھر لڑائیاں مسلمانوں میں آپس میں جو نفرت ہے وہ کون ابھارتا رہے گا؟ مسلمانوں کی آپس کی نفرتیں جو ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی. اس لیے ایسی چیزوں کو اچھالو جس سے مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہوں اور صلح و صفائی کی جو باتیں ہیں وہ مسلمانوں میں نہ ہوں. تو حضرت حسن کا جو کردار ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے. پھر حضرت زینب اور ام کلثوم، یہ وہی ام کلثوم ہے جن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی. اب یہ شادی بھی جو ہوئی ہے اس کو بھی دیکھیے.
ہم تو نفرتیں دلاتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یعنی حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا ظلم کرتے تھے۔ یہ واقعات آپ سنتے ہوں گے، یہ گھڑے جاتے ہیں واقعات کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارا حق دیجیے، اب آپ خلیفہ ہیں۔ تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اپنے گھر کے بڑے کواڑ کے پیچھے دونوں کو کھڑا کر کے بڑا پریس کیا، اور اس سے حضرت فاطمہ کی چیخیں نکل گئیں اور ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اب یہ باتیں ہمارے ہاں عام کی جاتی ہیں، ٹی وی پر لیکچرز میں سنتے ہیں لوگ، اور یہ واقعہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظروں سے گرا دیا جاتا ہے کہ بڑے ظالم انسان تھے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات سوچی جائے تو وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو کم از کم 2.5-3 سال بعد آپ کی وفات کے بعد بنے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ پر یہ ظلم کریں؟ یہ محض کہانیاں ہیں جو گھڑی گئی ہیں اور جس سے نفرت دلائی جاتی ہے۔ تو رشتے تو ان کے یوں قائم ہیں، یعنی حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوتی ہے، یہ رشتہ ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور ہے، حقیقت ہے کہ ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد جو حضرت امیر معاویہ کے خاندان کے بچے اور بچیاں ہیں وہ شادیاں کرتی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ، ان کے بچے اور بچیوں سے، حتیٰ کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے جو پوتے پڑپوتے ہیں ان میں ان کے نام یہی ہیں، حسن ہے، حسین ہے، علی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کی جو اولاد ہے ان میں بہت سے بچوں کے نام یزید بھی ہے، یزید بھی نام ہے، اور پھر اس کے علاوہ معاویہ بھی نام ہے۔ نام نہ رکھے ہوئے ہیں ایسے، لیکن ہم نے نفرتیں پیدا کی ہوئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تاریخ پڑھی ہے اس میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمر بن خطاب کی ان سے شادی ہوئی تو ان سے حضرت زید رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو ام کلثوم کے چچیرے بھائی اون ابن جعفر نے ان سے شادی کی، پھر اون کی وفات ہو گئی تو ان کے بھائی محمد نے شادی کر لی، پھر محمد بھی وفات پا گئے تو دوسرے بھائی عبداللہ نے ان سے شادی کر لی، پھر عبداللہ کے عقد میں رہتے ہوئے خود ام کلثوم نے وفات پائی۔ تو یہ معاشرہ ایسا تھا، نبی علیہ السلام نے ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ وہاں بیوہ ہو اس کو معاشرہ چھوڑ نہیں دیتا تھا۔ پھر عبداللہ کے عقد میں رہتے ہوئے خود ام کلثوم نے وفات پائی۔ حضرت فاطمہ کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ یہ 5 اولادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نبوت سے مشرف ہونے سے پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ عبداللہ ان کے بارے میں اختلاف ہے، کہا جاتا ہے کہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے پیدا ہوئے، انہوں نے بھی بچپن ہی میں وفات پائی تھی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کے آخری صاحبزادے تھے۔ ابراہیم ہے، یہ جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانی 9 ہجری میں آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوئے، اور 19 شوال 10 ہجری کو جس دن مدینہ میں سورج گرہن لگا تھا وفات پائی۔ اس وقت یہ 16 یا 18 مہینے کے تھے اور ابھی دودھ پیتے تھے۔ انہیں بقیع میں دفن کیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے ایک دایا جنت میں ان کی رضاعت پوری کر رہی ہے۔ انہی کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا تھا، رونے لگ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فرمایا تھا کہ ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم واقعی غمگین ہیں، دل بڑا افسردہ ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ تو یہ آپ کے صاحبزادے تھے اور یہی آپ کی اولاد تھی۔ تو کچھ صفات اور اخلاق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے بلند تھے، یعنی آپ پیدائشی اعتبار سے جو فیچرز آپ کے تھے اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر اعتبار سے بلند تھے، اور کمال اخلاق جو تھا اس سے بھی بہت بلند تھے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث بھی آئی ہیں، یہاں ان کے معنی و مطالب کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز تھا، 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا۔ یہ حضرت جابر کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام چاندنی رات میں لیٹے ہوئے تھے، میں آیا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، تو چاند کی روشنی جو آپ پہ پڑ رہی ہے، اور ادھر 14ویں کا چاند بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ تو میں کبھی چاند کی طرف دیکھوں، کبھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھوں، تو میں یہ سوچنے لگا کہ ان دونوں میں خوبصورت کون ہے؟
تو پھر کہتے ہیں نہیں، میرے دل نے مجھے گواہی دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا، جو دوسرے تھے، کوئی گھر والے لوگ نہیں تھے. دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے. بلکہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے. چہرے پر پسینہ محسوس یوں ہوتا گویا موتی ہیں، اور پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی. اور جب آپ غصہ فرماتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں. دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، ابرو کماندار، باریک اور کامل تھے، باہم ملے نہ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ملے ہوئے تھے، یعنی یہاں سے یوں ملے ہوئے تھے. آنکھیں کشادہ تھیں، ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی. پتلی سیاہ تھی، پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے. تم دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے. ناک کا بانسا بلند اور خمدار تھا، اس پر نور بلند ہوتا محسوس ہوتا. یہ بانسا یہ ہے، یہ جو ہڈی ہے ناک کی. یہ دونوں کان مکمل تھے، منہ خوبصورت اور بڑا تھا. سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا، یعنی اگلے دو دانت تھے. بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے. دانتوں میں چمک تھی. جب آپ مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا. غرض آپ کے دانت سب سے زیادہ خوبصورت تھے. داڑھی خوبصورت، گھنی، کن پٹی سے کن پٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور بالکل کالی تھی. صرف دونوں کن پٹیوں اور داڑھی بچا میں چند گنے چنے بال سفید تھے. یعنی یہ والی جگہ جو ہے اس میں چند گنے چنے بال سفید تھے. جب آپ فوت ہوئے ہیں تو باقی ساری داڑھی مبارک آپ کی کالی تھی. اس لیے نبی علیہ السلام کو کوئی خواب میں دیکھے تو سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کریں کہ آپ کو وہ کیسے نظر آئے ہیں. ہاں، وہ بزرگ تھے، سفید بال تھے ان کی نور تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بیٹھے تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی. یہ نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے مطابق اگر خواب میں کوئی بندہ نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بالکل سفید ہو. یہ پھر خواب صحیح نہیں ہے، یہ غلط خواب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میری صورت اختیار کر کے کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کی صورت یہی تھی. پھر سر، گردن اور بال. کھوپڑی بھاری، سر بڑا اور گردن لمبی تھی، گویا چاندی کے لوٹے یا گڑوے کی گردن ہے. بال دونوں کانوں کے نصف یا لو تک ہوا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اس سے بھی نیچے، اور کبھی کبھی دونوں کندھوں کو چھوتے تھے. چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کم کہ سر اور داڑھی ملا کر کل 20 بال بھی سفید نہ تھے. سر کے بال ذرا ذرا گھنگریالے بھی تھے. آپ ناغے سے سر اور داڑھی میں کنگھی فرماتے، یعنی ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کنگھی فرماتے، اور سر کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے. پھر اعضاء اور اطراف. ہڈیوں کے سرے مثلا کوہنیاں، کندھے اور گھٹنے بڑے بڑے تھے. کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے لمبے تھے، یعنی یہ ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے. تلوا گہرا نہ تھا، یعنی پاؤں کا جو تلوا ہے وہ گہرا نہ تھا، بلکہ ایسے بالکل فلیٹ سا یا ہلکا سا تھوڑا سا. دونوں ہاتھ حریر و دیبا سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈے اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے. کوہنی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو اور اطراف بھاری بھرکم تھے. ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں. دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی. اطراف لمبے، سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا. صرف لبے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی. یہ لبا جو ہے یہاں سے لے کر ناف تک. اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بال نہ تھے. کندھے اور اس سے متصل بازو پر البتہ بال تھے. سینہ اور شکم برابر تھے، یعنی آپ کی پیٹ بڑھا ہوا نہیں تھا. بغل کا رنگ مٹیالہ تھا اور پیٹھ ایسی تھی گویا ڈھلی ہوئی چاندنی. یہ سب صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا ہے. اور نبی علیہ السلام مختلف محاذوں پہ مختلف اوقات میں گرمی کے دنوں میں جہاں کہیں بھی آپ سفر کے دوران جس طرح بھی آپ کی کیفیت ہوتی تھی
صحابہ اس کو بڑی گہرائی سے دیکھتے، نوٹ کرتے اور پھر آگے بیان کرتے ہیں. پھر قد و قامت اور جسم. آپ کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر سیدھا تھا، بالکل سیدھا وجود تھا آپ کا. نہ آپ ناٹے تھے نہ لمبے تڑنگے. ناٹے سے مراد چھوٹے قد کے، اور نہ لمبے تڑنگے تھے، لیکن طول سے قریب تر تھے، لمبائی سے قریب تر تھے. چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا وہ آپ کے ساتھ چلتا تو آپ ہی اس سے لمبے ہوتے تھے. یعنی جو بھی لمبا انسان آپ کے ساتھ چلتا تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ ہی لمبے ہیں. جسامت معتدل تھی اور بدن گٹھا ہوا، نہ زیادہ موٹے تھے نہ دبلے پتلے تھے، بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے. یعنی دو شاخیں جیسے درختوں کی ہوتی ہیں جو نکلتی ہیں تو درمیان میں جو ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی بھی ہوتی ہے اور ذرا پتلی، یعنی یہ جو شاخیں پتلی ہوتی ہیں بنسبت سیدھی کے، جو تینوں میں سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر تھی. آپ کا قد سب سے زیادہ خوبصورت تھا. آپ کا جسم، پسینہ اور اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان جاتا کہ آپ یہاں سے گزر گئے ہیں. آپ کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا تھا، اور آپ کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان پہچان لیا جاتا. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا، اسے خوشبو میں ڈالتی تھی کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتار تھے، بازار میں چلنے والے شخص کی رفتار سے چلتے تھے. جیسے بازار میں کوئی انسان چل رہا ہو، جلدی میں ہوتا ہے نا، بس چیز لی جلدی جلدی نکلا. یعنی یہ تیز رفتاری آپ میں کیوں تھی؟ یعنی مریل چال نہیں تھی آپ کی، یعنی پتہ چلتا تھا کہ آپ ایک صحت مند ہیں. درماندہ اور سست نہ تھے، کوئی آپ کا ساتھ نہ پکڑ پاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا. گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی. ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے اور آپ بے پرواہی سے چلتے رہتے تھے. یعنی ہم تھک جاتے تھے، نبی علیہ السلام آرام سے چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. آپ جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ پنڈلی، یعنی ہاتھ پاؤں کا اگلا حصہ ہے وہ زمین پہ رکھ کے پھر اس کو اٹھا لیا اور پورا پاؤں زمین پہ نہ رکھا. تلوے میں گہرائی نہ تھی، اور جب مڑتے تو پورے مڑتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ آدھا یوں کر کے کھڑے ہو جاتے، نہ پورا مڑ جاتے تھے. سامنے ہوتے تو مکمل، کسی سے بات کرتے تو بالکل سامنے اس کے مکمل ہوتے تھے. جیسے قرآن مجید کی تعلیم ہے نا، حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. سامنے ہوتے تو مکمل اور پیچھے مڑتے تو مکمل. چلتے تو جھٹکے سے اٹھتے اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں. یعنی آپ جھک کے چلتے تھے، ایسے لگتے تھے جیسے انسان نیچے اتر رہا ہے. پھر جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور نرمی سے چلتے تھے. آواز اور گفتگو، آپ کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا اور آپ شیریں گفتار اور باوقار تھے. خاموش رہتے تو باوقار اور گفتگو کرتے تو پرکشش. بول ایسے کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں. بات شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے. گفتگو دو ٹوک ہوتی، نہ مختصر نہ فضول. ہر حرف واضح ہوتا. آپ فصیح و بلیغ اور رواں طبیعت کے تھے. نکھرے ہوئے کلمات بولتے تھے. کوئی شخص خواہ کیسا ہی فصیح و بلیغ ہوتا آپ کی ہمسری نہ کر سکتا تھا. آپ کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی، یعنی چہرہ ہنستا مسکراتا ہوتا، تر و تازہ ہوتا. سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفا جو اور سخت خو نہ تھے. یعنی آپ میں کوئی ظلم کی بات نہ تھی اور نہ ہی سختی کی بات ہوتی تھی. بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے. سب سے زیادہ تبسم فرماتے، یعنی مسکراتے رہتے. غصے سے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے.
دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسی کو اپناتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر اس سے سب سے زیادہ دور رہتے تھے، اپنے لیے کبھی انتقام نہ لیا۔ البتہ اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو اس کے لیے انتقام لیتے تھے۔ آپ سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ کریم، سب سے بہادر، سب سے شہزور، اذیت پر سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے۔ کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جاتے، اپنی نظر کسی کے چہرے پر جماتے، نہ ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ عادل، پاک نفس اور پاک دامن، سچائی کے علم بردار اور بڑے امانت دار تھے۔ نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے۔ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے، سب سے بڑھ کر عہد کے پاسدار، صلہ رحم، سب سے عظیم شفقت و رحمت والے، سب سے عمدہ معاشرت اور ادب والے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق، فحش اور لعنت ملامت سے سب سے زیادہ دور، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء و مساکین کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہ اختیار فرماتے، جو آپ کی خدمت کرتا آپ خود اس کی خدمت فرماتے، اپنے خادم پر کبھی عتاب نہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی اسے اف تک نہ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے بارے میں فرمایا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو احاطہ بیان میں لانا ممکن نہیں، لہذا اسی مختصر بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آخر میں مصنف جو ہیں وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حقیر سی پونجی کو قبول فرمائے، یعنی یہ سیرت لکھی ہے میں نے، اور ہمیں سید المرسلین اور امام الانبیاء والمتقین خیر خلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے۔ اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام بھیج اور ہمیں قیامت کے روز آپ کے پرچم کے نیچے جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔